बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ही आकमुल आकमीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं। आज मुख्तसर सी बात करेंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने पंजाब असम्बली के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा है। उस रेफरेंस की वजूहत क्या बनी कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला पंजाब असम्बली में तकरीर कर रही थी और उस तकरीर के दौरान 26 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने हुल्लड़बाजी की, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए या जुमले कसे या जो भी उनका जो भी कंडक्ट था उसकी पादाश में इनको डी सीट कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि इन्होंने आयन के आर्टिकल 62 और 63 की कुछ शिकें उन्होंने बताई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है, यानी हाल्फ की पासदारी उन्होंने नहीं की। इस वजह से उन्हें डी सीट किया जाए। मुख्तलिफ दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर जब अपोजिशन हुल्लड़बाजी करती है या उन्हें स्पेस नहीं मिलता या बातचीत नहीं करने दी जाती, तो वहाँ पर असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बायम जुमलों का तबादला भी होता है। अगर आप 90 की सियासत की बात करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का दौर देखें, तो उस दौरान असम्बली के अंदर इन्होंने कुर्सियां भी एक दूसरे के खिलाफ चलाई और बड़े नाजेबा इनकी एक दूसरे की औरतों के बारे में इन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। तो इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि मलिक अहमद खान जो बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं और इनका कंडक्ट जो है वो इस तरह का है बैसियत स्पीकर कि इनकी अपनी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की है वो इन पर एतराज़ करती रहती है, लेकिन अचानक ये इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए कि पीटीआई के ये 26 जो अरकान हैं उनको न सिर्फ डी सीट करने के लिए उन्होंने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा, बल्कि कायमा कमेटीज़ वगैरह में जो भी कमेटियाँ होती है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें अपोजिशन को ज़्यादा साथ में रखना होता है, वो उनसे भी उनको निकाल दिया है और फिर रेफरेंस भी भेज दिया है। और फिर न सिर्फ ये बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेस्परेट और बड़ा जराना मुझे नजर आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये हाइब्रिड प्लस जो निज़ाम है इसका प्रेशर है या मरियम नवाज साहिबा का प्रेशर है कि उन्होंने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे बाज़ लोग तो मुस्लिम लीग नून वाले कहेंगे कि ये बड़ी धुआंधार तकरीर थी। अच्छा, मैं जो समझा हूँ कि उनका ज़ाहिर है लीगली तौर पर तो शायद ये हक यानी उनका राइट बनता है या उनके पास अख्तियारात हैं, लेकिन क्या इस तरह के फैसले करके या अपोजिशन को डी सीट करके पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा? पहले ही एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद तो लोगों को, आम आवाम में, मीडिया में एक तासर बना हुआ है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, वह पंजाब की हुकूमत हो, मरकज़ की हुकूमत हो, कि इन्होंने इलेक्शन को चोरी किया हुआ है, मैंडेट किसी और का है और ये हुकूमत कर रहे हैं। और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने यहाँ तक कह दिया कि 63 और 62 की आयन की जो शिकें हैं वो उसके खिलाफ है और इन्हीं शिकों के तहत नवाज शरीफ साहब को यानी नाइल करार दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को नाइल करार दे दिया गया। हालांकि वो अपनी बात को कंट्रडिक्ट कर रहे थे कि ये 62 या 63 को वो नहीं मानते, इसके खिलाफ है। और असम्बली के अंदर जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, तो उन्हें प्रेजेंटेशन करनी होती है, अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। तो वही तलवार आप पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं या अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किस तरह की मिसाल भाई साहब सेटअप कर रहे हैं? और फिर आप ये कहते हैं कि ये इन्हीं 62 या 63 के तहत पानामा में नवाज शरीफ साहब को नायल करार दे दिया गया, हालांकि पानामा में नहीं किया था, कामा में किया गया था। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल आपने दी। यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ उनको नायल करार दिया गया था खत न लिखने के हवाले से कि उन्होंने स्विस अकाउंट्स में जरदारी साहब का जो 60 मिलियन पड़ा हुआ है उसके खिलाफ उसको वापस करने के लिए बैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने ख़त नहीं लिखा था। लेकिन आज नवाज शरीफ का फैसला जो है वो भी ओवर टर्न हो गया, उनकी नालियत ख़त्म हो गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी फैसला जो है ओवर टर्न हुआ है और वो आज सेनेट के चेयरमैन है,
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، وہ بھی عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ اس وقت جوڈیشل مرڈر تھا جس کے کہنے پر بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ خود ہی اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس سے کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایسے سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، اس کو جب انہوں نے پٹیشن جا کر دی تو دونوں کی تصویر وائرل ہوئی، تو سوشل میڈیا پر یہاں پر بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ سکندر سلطان راجہ وہی ہے نا جو ریٹائرڈ ہے، یہ سکندر سلطان راجہ وہی ہے نا جس نے الیکشن کمیشن کی حیثیت سے بر وقت الیکشن نہیں کروائے۔ یعنی پی ٹی آئی سے جب بلہ لیا گیا تو ان کو مختلف جوتے کا، یعنی باجے کا، اس طرح کے مختلف فنی قسم کے الیکشن نشانات الاٹ کیے، اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بغیر کسی آئینی اور قانونی طریقے سے سال تک چلتی رہیں، اور وہاں پر نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھے رہے اور انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے۔ اور پھر جب اسپیشل سیٹوں کی بات آئی، یعنی 39 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی وہ چھین کر جب 13 رکنی سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں، تو وہ اپیل لے کر چلے گئے آئینی عدالت میں، اور پھر اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، پھر نون لیگ بھی شامل ہو گئی، اور وہ سیٹیں حالانکہ پی ٹی آئی کی تھی اور وہ پی ٹی آئی سے لے کر وہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی گئی۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو موجودہ نظامی حکومت ہے ان کو خوف ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں، چونکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا وہ الیکشن عوام نے منڈیٹ ظاہر عمران خان کو دیا یا پی ٹی آئی کو دیا، اور یہ لوگ نہیں جیتے ہوئے، اور جو کچھ یہ اچھل کود کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب جو 12-13 کروڑ عوام کا یعنی مرکز ہے، یہاں سے جو جیتتا ہے وہ مرکز میں بھی حکومت بناتا ہے، تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندوں کو دیوار سے لگایا جائے، اور آئندہ جب بھی الیکشن ہوں تو اوبیسلی یعنی دوبارہ ری گین کیا جائے پنجاب کو، یہاں پر اپنی حکومت یا اپنی دسترس کو قائم کیا جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے، قائم کیا جائے، چونکہ پنجاب نواز شریف سے یا مسلم لیگ کے ہاتھوں سے پہلی بار نکل گیا ہے، اور یہاں لوگ اس طرح پنجاب کی حکومت کو یا مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے۔ پیپل پارٹی بھی یہاں پنجہ آزمائی کرے گی، زور لگا رہی ہے کہ ان کا بھی کوئی سپیس نکلے، وہ حکومت کے ساتھ ظاہر ہے ہر جرم میں برابر کے شریک ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آئینی ترمیم ہوئی، جو بھی اب تک اقدامات ہوئے، جہاں پیپلز پارٹی شریک جرم رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ 2 عدالتیں ہوں، یعنی سپریم کورٹ 2 بن گئی، ایک آئینی عدالت بن گئی اور ایک دوسری عدالت بن گئی، اسی طرح آئین کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ جو ہے ان کے ججوں میں تعیناتیاں کس طرح کی ہوئی وہ عوام کے سامنے ہے۔ تو جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ ہے فرسٹریشن، اور یہ ہائیبریڈ پریس نظام اس لیے خطرناک ہے، اور اس طرح کے اقدامات اس لیے خطرناک ہیں چونکہ اس سے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور جمہوریت کا جو دیا ٹمٹما رہا ہے وہ آپ بجھانے چلے ہیں بحیثیت سیاستدان، چونکہ ماضی کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ ہمارے گلے پڑے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے، اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، آئین کو نقصان پہنچا ہے۔ ماورائے آئین جب آپ اقدامات کریں گے تو سول بالادستی، سول سپرمیسی ملک کے اندر نہیں آئے گی، اور جب ملک کے اندر سول سپرمیسی نہیں آئے گی تو آپ کے ملک کے اندر عوام کہیں اور ہوگی، ان کے جذبات کہیں اور ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ عوام کے نمائندے تو ہے نہیں جو حکومت کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اس طرح کا ماحول جب پیدا آپ کرتے ہیں، اس طرح کی گٹھن آپ پیدا کرتے ہیں، اور ہائیبریڈ پلس نظام سے آپ چیزیں مینیج تو کر سکتے ہیں، وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، ڈالر کو آپ ایک جگہ رکھ سکتے ہیں، یعنی گروتھ کا بجٹ نہ کریں، آئی ایم ایف کا بجٹ لا کر پیش کر دیں، یہ ساری چیزیں وقتی طور پر تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک آپ پولیٹیکل لانگ رن
سسٹم کو ان پلیس نہیں کریں گے، ہائبرڈ پلس نظام سے آپ ملک کو چلا نہیں سکتے یعنی زیادہ دیر تک۔ اور یہ کوئی سنگل پارٹی نظام نہیں ہے چائنا کا ماڈل کا۔ چین نے ترقی کی ہے سنگل پارٹی سے، لیکن کیا وہاں انسانی حقوق ہے؟ کیا وہاں جمہوریت ہے؟ کیا وہاں میڈیا کی آزادی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یا وہ گورنمنٹس جو ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی قائم ہیں اتھارٹیرین قسم کی، طاقتور قسم کی، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یعنی ان کی رائے کو سلب کر کے، آزادیوں کو سلب کر کے جب بھی آپ حکمرانی کریں گے اس میں سے پھر لاوا پکتا رہتا ہے، اور وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو خود ہی ہوش کے داخل لینا چاہیے اور یونٹی دکھانی چاہیے کہ آج اقتدار تو آپ کے پاس ہے، جن کے پاس آج اقتدار ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، ان کو دیوار سے انہیں دیوار سے نہ چلوائیں۔ یہ کل آپ کا ٹرن ہوگا کہ آپ سے جب اسٹیبلشمنٹ فیڈ اپ ہوگی تو وہ دوسرے آ جائیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، اور ہم اس کو یہ کہہ کر اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تو اب کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے، یہاں کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں زیادہ دیر تک ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج ہم اپنی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں رکھ سکتے۔ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم پر پریشر آ رہا ہے۔ وہ جو معاہدہ ابراہیمی ہے، امریکہ کا پلان ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے، اسرائیل کو ایز اے کنٹری تسلیم کرے۔ آج افغانستان کی طالبان کی حکومت، جو طالبان ہم نے ان پلیس کی ہے، ان کو ہم تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں۔ آج روس نے ان کو تسلیم کر لیا اور آج وہ وہاں پر بینیفیشری ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ اس کو ٹال سکتے ہیں؟ نہیں ٹال سکتے ہیں۔ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی، آپ کی اکانومی آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں IMF پر، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ورلڈ بینک کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ان آرڈر طریقے سے نہیں کریں گے، جمہوریت سے، آئین کے، عوام کی مرضی سے نہیں کریں گے، اس پر نہیں چلیں گے، تو یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے لوگوں کو شخصی آزادیاں دی ہیں، لوگوں کی بات سنی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہے، وہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور ان کے ادارے مضبوط ہوئے۔ آج ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہے۔ اس کا قصور کس کا ہے؟ اس کا قصور انہی سیاستدانوں کا ہے جو آپس میں اتحاد نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اقتدار میں آتے ہیں تو مزے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ہی اقتدار ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں ملا۔ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے، یہی پیپل پارٹی کہتی رہی ہے، یہی نون لیگ کہتی ہے، اب یہی کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ سارے ایک ایک کر کے اپنی اپنی جگہ پٹتے رہیں گے اور اسی طرح عوام کا، جمہوریت کا دیوالیہ نکلتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔